وقتاً فوقتاً اپنی گزری زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو خدا کے ہاتھ کو دیکھتی ہوں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب میں تاریکی میں چلتی تھی، حتیٰ کہ ان وقتوں میں بھی جب میں بے ترتیبی پیدا کرتی تھی۔ کیا وہ وقت جب خدا کی حضوری کو دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتی تھی؟ اب جب میں ماضی کو دیکھتی ہوں تو میں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ وہاں تھا اور وہ مجھ پر دعا کر رہا تھا، وہ میرے لیے شفایت کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف رجوع کروں گی۔ اور تاریکی کی گھڑیوں میں وہ وقت جب میری زندگی میں کوئی امید نہ تھی اور میں مایوسی اور ظلم اور غیر قوم کے تشدد میں دبی ہوئی خوف میں رہتی تھی، لیکن پھر کچھ ہوتا ہے، ایک لمحہ، ایک جھونکا ہوا کی صورت میں وہ آتا اور سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایک بار چھو کر صرف خدا کی مافوق الفطرت قوت ایسا کر سکتی ہے، صرف یسوع ایسا کر سکتا ہے، صرف یسوع ہی ایسا کر سکتا ہے، صرف یسوع۔ ابھی اس دن جب میں ماضی میں جھانک کر دیکھ رہی تھی جہاں سے آئی ہوں اور ان کاموں کو جو خدا خدمت میں مجھ سے لے رہا ہے، تو وہ مجھے میرے پسندیدہ حوالے تک لے آیا جو برسوں پہلے مجھے دیا تھا، کیونکہ جس دن میں نے نجات پائی میرا دل چاہتا تھا کہ ہر جگہ جا کر ہر کسی کو اپنی گواہی سناؤں، اور اس نے مجھ سے فرمایا کہ میں جہاں کے بے وقوفوں کو چن کر حکیموں کو شرمندہ کرتا ہوں۔ پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب میں یہ میرا پسندیدہ ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ بھائی اور بہنوں، سوچیں آپ کیا تھے جب آپ بلائے گئے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ میں زیادہ تر حکیم نہ تھے، لیکن خدا نے حکیموں کو شرمندہ کرنے کے لیے بے وقوفوں کو چن لیا۔ زوراوروں کو شرمندہ کرنے کے لیے خدا نے کمزوروں کو چن لیا۔ خدا نے دنیا کی ادنا، حقیر اور بے وجود چیزوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ آپ کا مسیح میں ہونا اس کی وجہ سے ہے، جو خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی ہماری راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی ٹھہرا۔ اس لیے جیسا کہ لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے اور وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور میں آج آپ کے پاس مسیح پر فخر کرنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میں کوڑا تھی، خدا نے خزانے میں بدل دیا۔ میں بے ترتیب تھی، یسوع نے پیغام بدل دیا۔ میں ایک نکمی تھی، خدا نے جنگجو میں تبدیل کر دیا، اور میں صرف اس کی قدرت پر فخر کر سکتی ہوں جو مجھ میں کام کرتی ہے۔ ترکی میں ایک غیر مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ میرے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن مگر ان کے اپنے اتار چڑھاؤ تھے۔ میری والدہ خاتون خانہ تھی۔ تیسری دنیا کے ممالک کے مقابلہ میں ہمارے پاس سب کچھ تھا سوائے سکون کے۔ ہمارے پاس خوشی کے سوا سب کچھ تھا، محبت کے علاوہ سب کچھ تھا۔ ہم نے لفظ فضل کی بابت کبھی نہ سنا تھا جب تک کہ میں مسیح کی پیروکار نہ بن گئی۔ ہماری زبان میں فضل اور رحم جیسے الفاظ کا وجود نہ تھا۔ میرے والد ایک عورت خور تھے، میری والدہ شکار تھی، ہر طرح کے ظلم کا شکار جو آپ سوچ سکتے ہوں۔ وہ چھوڑ کر کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے لیے کسی عورت کے پاس چلے جاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ میری والدہ بکھر کر مایوسی ہٹانے غیر قانونی منشیات، گولیاں، ہر طرح کی چیزیں استعمال کرتی تھی تاکہ سن ہو کر کچھ محسوس نہ کر سکیں، اور پھر وہ لوٹتے تھے۔ لیکن بطور ایک ننھی بچی میں نے بھی وہ بے چینی محسوس کی۔ میرے ابو واپس آتے تھے، کیونکہ وہ نہ آتے تو مشرق وسطیٰ کے معاشرے میں میری والدہ جیسی عورت کا گزارا مشکل تھا، اور یہ خوف کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں، لوٹیں گے کہ نہیں، اور پھر یہ خوف کہ میری والدہ مر نہ جائیں، کیونکہ وہ تو ایک سبزی جیسی ہیں، اور جب وہ ہوش میں ہوتی
تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوتا اور میرے ساتھ زور و کوپ کرتی جب میں ایک ننھی لڑکی تھی۔ اگر آپ میرے بدن پر نظر کریں تو اس پر نشانات اور نیل پڑے ہیں اور میں بس نادیدہ بن جانا چاہتی تھی۔ میں وجود رکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جب بھی میں نظر میں آتی تو اس کا مطلب بدسلوکی ہوتا، اور میرا مطلب ہے کہ کوئی تو مجھے برا بھلا کہتا، اس کا مطلب کہ میرے ساتھ برا ہونا ہے۔ میں اس خوف میں رہتی تھی۔ پھر ہم خانہ جنگی کے برسوں میں بھی رہے، بموں اور ڈائنامائٹس میں اور گولیوں کی آوازوں اور چیخوں اور کرفیو میں رہے، وہ تمام چیزیں جنہوں نے میرے اعصاب پر اثر کیا، اور پھر ہر چیز سے بڑھ کر عصمت دری ہوئی۔ پھر زنا با جبر ہوا۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو یہ پیغام سن کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مایوس کن ہے، انہیں میں مایوس کن لگتی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج مجھ پر اس طرح کا کوئی نشان تک نہیں؟ اور آج لوگ مجھ سے مل کر کہتے ہیں واو، آپ کے پاس کس قسم کی شادمانی ہے، اور وہ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کس طرح کی خوشی ہے، اور وہ میری گواہی کو نہیں جانتے، اور میں ان کو بتاتی ہوں مجھے بتانے دیں کہ میں کہاں تھی، اور مجھے بتانے دیں کہ یسوع مجھے کس قسم کی تاریکی اور جہنم سے نکال کر لایا ہے۔ آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت اس براڈ کاسٹ کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہ پروگرام 150 اقوام میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یسوع کی تعریف ہو۔ اور کیا آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے کہ میں لوگوں کی شفا کے لیے دعا کروں، فقط میری گواہی سننے سے لوگ کینسر سے شفا پا رہے ہیں، ان کے ٹیومر غائب ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ابلیس پر غالب آئے ہیں۔ ہم برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام سے گناہ سے متعلقہ ہر طرح کی لعنت پر غالب آئے ہیں۔ اور اس وقت جبکہ آپ یہ گواہی سن رہے ہیں، فقط اپنی زندگی میں معجزے پر دعویٰ کریں، کیونکہ خدا کے پاس وہی قوت ہے جس سے وہ ایک بنیاد پرست بدسلوکی کا شکار سابقہ غیر مسیحی کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں ہر چیز اور ہر کام کر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی زندگی میں غصہ ور بچی تھی۔ میرا خاندان والد کے گھر ہونے پر بیکار ہوتا تھا، اور یہ سب الزام تراشیوں اور ایک دوسرے پر لان تان، زور سے دروازے بند کرنے، چیزیں توڑنے اور ٹی وی کو کھڑکی سے پھینکنے پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور میری امی مجھ سے وہ محبت نہ رکھتی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب میں ان کے قریب جایا کرتی تو وہ کہتی جاؤ، لیکن میرے قریب مت آؤ، تم بہت قریب ہو، مت آؤ، میرے پاس مت آؤ، جاؤ 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 جاؤ، مسلسل جاؤ، میں تمہیں اس وقت نہیں سنبھال سکتی، جاؤ۔ پس میں مسلسل رد ہوتی رہی، ترک کی ہوئی محسوس ہوئی، اور احساسات ایک چھوٹے بچے میں کس طرح کی شخصیت تخلیق کر رہے تھے، آپ اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں مکمل گندی زبان چلتی تھی۔ میرے ابو ہر وقت خوفناک فلمیں دیکھتے رہتے تھے۔ شور و غل سے میں بہت خوف کھاتی تھی، اور اس مکمل تاریکی میں مجھے ہر طرح کے مجھے خواب آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کے خوابوں سے بڑھ کر کچھ قیمتی نہیں ہوتا۔ میں احمقانہ خواب دیکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد جھگڑتے تھے تو میں اپنے کمرے میں جاتی، دروازہ بند کرتی، بتیاں بجھاتی، اور کمبل میں گھس کر اپنے گھٹنوں سے ایک خیمہ بنا لیتی۔ میں کوئی حیرت انگیز اور سہانا خواب دیکھنے کی کوشش کرتی جو میری زندگی میں ہوتا، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ میری حقیقی والدین کسی دن آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے اصلی والدین ہیں، انہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا۔ پتہ ہے کہ میری یہ امید تھی کہ میرے والدین کوئی اور ہوتے، لیکن ایک خواب تو میرے دل میں خاص تھا۔ میں خواب دیکھتی کہ میں ایسی جگہ ہوتی جو آسکرز کی طرح ہے، جیسے اکیڈمی ایوارڈز ہوتے ہیں۔ میں خوبصورت آرائشی لبادہ پہنے ہوئے ہوں، میں بڑی ہو چکی ہوں، خوبصورت لبادہ پہنے ہوئے، اور ایک سرخ قالین پر درمیانی راستے پر چل رہی ہوں، اور کوئی میرا نام پکارتا ہے کہ آسکر عشق آبلا کو ملتا ہے، اور میں وہاں جا کر اس حیرت انگیز ایوارڈ کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہوں۔ لیکن خواب میں میرے والدین وہیں تھے،
اور وہ نہیں لڑتے۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں مجھ پر فخر ہے، اور پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ امی اور ابو، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اس سے ہر چیز آسان بن جائے گی۔ اگر میں اپنی کارکردگی اور کامیابی سے معاملات ٹھیک کر سکتی تو کہتی، ابو یہ آپ کے لیے ہے، شکریہ، امی شکریہ، یہ آپ کے لیے ہے۔ مگر میری زندگی کے لیے خدا کے منصوبے اور تھے، میرے بچپن کے خوابوں سے بڑھ کر۔ آج میں یہاں کھڑی ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ایوارڈ نہیں جو کسی دن مٹ جائے گا، بلکہ میں اپنا ابدی ایوارڈ تھامے ہوئے ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے ہاتھ میں کلام خدا ہے اور یسوع خدا کا کلام ہے۔ آج یہاں میرے پاس والدین نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میرا آسمانی خاندان آج یہاں ہے۔ آج کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں خود کو آسکر لیتے ہوئے نہیں دیکھتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرا آسمانی باپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بیٹے کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ چنا ہے۔ آج آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں میں اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ رہا، وہ معاملات کو فوراً نہ سلجھائے گا۔ وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ آپ کا آسمانی سفر ابھی شروع ہوتا ہے۔ ترکی کے کسی مقام پر خدا نے ایک غیر مسیحی خاتون کو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے چنا۔ ہمارے پاس اطمینان، شادمانی اور محبت کے علاوہ ہر چیز تھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہوں۔ میں اپنے مذہب کی طرف اور جھک گئی۔ میں اپنے معبود کی بابت مزید جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر میں اپنے خدا کو ڈھونڈ لیتی تو وہ میری دعاؤں کا جواب دے سکتا تھا، میرے حالات بدل سکتا تھا۔ میں نے 12 برس کی عمر میں مذہبی تعلیم پائی، جس کی وجہ سے میرے اندر برائی سرایت کر گئی۔ بطور 12 برس کی ایک لڑکی میں مذہب کی خاطر مرنے یا مار ڈالنے کا جنون رکھتی تھی، اور میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں اس شخص سے ملی، میری نوعمری میں ہماری شادی ہو گئی۔ ایک اور طرح کے المیے کا آغاز ہوا۔ اس نے مجھے ہر روز پیٹنا، فرش پر گرا کر ٹھوکریں مارنا اور لوگوں کے سامنے تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ میں اپنے دیوتا کی بابت جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر مجھے دیوتا مل گیا تو میری دعاؤں کا جواب دے گا اور وہ میرے حالات بالکل بدل سکتا ہے۔ اور پھر میں اس شخص سے ملی، ہماری شادی ہو گئی۔ جبکہ میں نابالغ تھی، ایک اور طرح کی مصیبت شروع ہوئی۔ اس نے میرے گلے پر چھری رکھ دی اور میں فرش پر گری، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ وقت تھا جب میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بس میں آزادی کا خواب دیکھتی تھی۔ میں نے سوچا میں امریکہ جاؤں گی، اور تھوڑی دیر بعد میں ایک نشئی سے رشتہ جوڑ بیٹھی، اور اس سے میری زندگی میں ایک اور صدمہ آیا۔ میں 28 برس کی تھی، 2 بار طلاق یافتہ، ایک تنہا مایوس ماں۔ میرے دماغ میں ایک آواز آئی، زندگی جینے کی قابل نہیں، اور میں کام پر گئی اور خودکشی کی منصوبہ بندی کی۔ نشئی سے رشتہ جوڑ بیٹھی، اور اس سے میری زندگی میں ایک اور صدمہ آیا۔ میں 28 برس کی تھی، 2 بار طلاق یافتہ، ایک تنہا مایوس ماں۔ میرے دماغ میں ایک آواز آئی، زندگی جینے کی قابل نہیں، اور میں کام پر گئی اور خودکشی کی منصوبہ بندی کی۔ میں باتھ روم میں گئی، میں نے خدا کے سامنے دل کھول دیا اور کہا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا ہے؟ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے باس نے مجھے آفس میں بلا کر کہا، میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میرے خداوند یسوع نے مجھ سے بات کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بتاؤں کہ نہ تو آپ کو چھوڑا گیا اور نہ ہی رد کیا گیا ہے۔ وہ اسی وقت آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنا چاہتی ہیں؟ اور میں نے فرش پر منہ کے بل ہو کر کہا، ہاں
ہاں یسوع، ہاں، اور اتنا ہی تھا۔ ایک ہاں مجھے خدا کی بادشاہی میں لے آئی، ایک ہاں نے میری زندگی بدل دی۔ بس میں جب چھوٹی بچی تھی، حتیٰ کہ 4-5 سال کی عمر میں، سوال یہ نہ تھا کہ اگر کوئی خالق ہے، کسی مافوق الفطرت ہستی کا وجود ہے، بلکہ خدا کون ہے؟ سوال یہ تھا۔ بس میں نے غیر قوم کے خدا کی بابت جاننا چاہا۔ وہ غیر شخص، نفرت سے بھرا، پرتشدد اور رد کرنے والا تھا۔ میرے والدین سے زیادہ مختلف نہ تھا، مگر پھر میں نے کہا کہ میں اس کی بابت جاننا چاہتی ہوں، کہ اگر وہی میرا خالق ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، کیونکہ وہی میرے مسائل حل کر سکتا ہے، وہ میرے ابو اور امی کی مدد کر سکتا ہے، اور میری پردادی وہ ہمارے گھرانے میں اپنے مذہب پر اتھارٹی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آئے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے مذہب پر اتھارٹی تھی، بلکہ وہ ایک طرح کی جادوگرنی تھی۔ وہ مختلف چیزوں کو ملا کر مختلف دعائیں پڑھتی اور جادو کرتی تھی، اور وہ لوگوں پر وہ چیزیں رکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر لوگ آیا کرتے تھے، ان کے رسولیاں ہوتی، انہیں کینسر ہوتا، انہیں بہت سی بیماریاں ہوتی، اور ان کی جلد پر پھوڑے ہوتے، اور میری پردادی ان پر کچھ پڑھتی اور ان پر چیزیں رکھتی، اور وہ کہتے، میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اور پھر وہ چلے جاتے۔ لیکن میں نے کسی کو شفا پاتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہر کوئی شفا ڈھونڈتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ بھی شفا کے متلاشی ہوں، اپنی مایوسی کا علاج، اپنے کینسر کا علاج، اپنے خاندان کی صورتحال کا علاج، اپنے تنہا ہونے کے لیے ہونے کا علاج، اپنے بنجر پن کا تریاق، اپنے مالی قرض کا علاج ہر کوئی تریاق کا متلاشی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج یہاں ہوں کہ صرف ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یسوع مسیح ہے۔ آپ کی مشکل کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے۔ آپ تمام دوائیاں کھا سکتے ہیں اور خدا انہیں استعمال کرتا ہے۔ میں ان میں سے کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں۔ آپ انٹرنیٹ کے تمام سائٹس پر جا سکتے ہیں تاکہ خاوند یا بیوی تلاش کریں۔ میں ایسے کپلز کو جانتی ہوں، مسیحی کپلز، وہ اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری پردادی کے پاس پیش کرنے کو کچھ تھا، اور میں نے کہا یہ ہوئی نا بات، وہ جانتی ہیں۔ اور میں نے کہا آپ میرے والدین کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں گولی دیتا ہے، تمہیں اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں میں ان پر سب جادو کر سکتی ہوں لیکن وہ لینا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا میں اسے لینا چاہتی ہوں، اور انہوں نے مجھے اپنے مذہب کے مطابق تربیت دینی شروع کر دی۔ میں نے بہت کچھ زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت میری عمر 5 برس تھی۔ وہ مجھے عبادت گاہ میں لے جاتی تھی۔ 5 برس کی عمر میں میں نے سر ڈھانپنا شروع کر دیا، اور وہاں ہر کوئی میری تعریف کرتا، اوہ یہ کتنا شاندار ہے، یہ لڑکی صحیح بنیاد پرست بنے گی۔ اس بیان میں سچائی تھی۔ دیکھیں، لوگوں کی زبانی اس وقت نبوت ہوئی، مگر پہلے نکلی کو آنا تھا۔ بس پھر مجھے وہ اہمیت ملنا پسند آنے لگی، لیکن وہ مجھے عبادت گاہ میں ملنے لگی۔ میں نے کتاب پڑھنی شروع کر دی، اور میرے بہت سے سوالات تھے، اور میں اپنی پردادی کے پاس جا کر پوچھتی، دادی اماں اس میں اتنی زیادہ قتل و غارت کیوں ہے؟ اور وہ یوں تھی، کوئی سوال نہ کرو۔ دادی، مرد کیوں اپنی بیوی کو مار سکتا ہے؟ کچھ نہ پوچھو۔ دادی، خدا ہم سے ناراض ہے، کچھ نہ پوچھو۔ میں یوں کہتی، میں کیوں کچھ نہیں پوچھ سکتی؟ وہ کہتی، یہ کامل کتاب ہے، یہ کامل ہے، اگر کچھ پوچھو گی تو وہ توہین ہوگی، تمہیں بس اسے ماننا ہوگا، تمہیں اس کو ماننا ہوگا، اور تم ایک اچھی مذہبی لڑکی ہو، تم صرف یہی کر سکتی ہو۔ سوال پوچھ کر تم نافرمان بنتی ہو، پوچھو مت، بس تعمیل کرو۔ اور انہوں نے میرا برین واش کرنا شروع کیا، اور پھر
عبادت گاہ شروع ہو گئی، تعلیم شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن 12 برس کی عمر میں میری دوست لڑکیاں اب بھی اپنی گڑیوں سے کھیلتی تھیں، یا ان کے یہ یا وہ بن جانے کے خواب تھے۔ لیکن 12 برس کی عمر میں حتیٰ کہ یورپ کی لڑکیاں بھی خواب دیکھتی ہیں، شاید ان کے رسمی کپڑے، کیونکہ وہ جلد بڑی ہونا چاہتی ہیں، یوں خواب دیکھتی ہیں کہ اوہ ایک دن میرا بھی بوائے فرینڈ ہوگا یا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ وہ اہمکانہ ترین باتیں جن کے وہ خواب دیکھ سکتی تھی، مگر میں خودکش بمبار بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میں واقعی ہیرو بننا چاہتی تھی۔ میں خواب دیکھا کرتی تھی کہ میں ہیرو بنوں۔ آپ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی جہاز اڑا کر کیوں ٹاوروں سے ٹکرا کر ہزاروں لوگوں کو مار ڈالے گا۔ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ کیسا برا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ چرچ سے باہر کے لوگ نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ یہ آپ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ہیرو اور جہادی بن کر جنت میں جائیں گے۔ خدا آپ کو کبھی قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے نام میں مارو یا مرو گے نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پس وہ آپ کا اس طرح برین واش کرتے ہیں اور آپ کی زندگی جہنم سے بدتر ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہوگا کہ آپ ہیرو بن کر فردوس میں جائیں، یک طرفہ ٹکٹ۔ اور پھر آپ اسے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے دکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت سمجھ جائیں گے کہ غیر قوم کے افراد کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، صرف جنگ کی خاطر۔ آپ اس تنظیم کی جڑیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن میڈیا پر ایسے جھوٹ اور دھوکہ ہے کہ ہر جگہ اس مذہب کو امن کا مذہب بتایا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ ابلیس کی طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہے، اور وہ اس میں ماہر ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے سے قائل کر سکتا ہے، اور وہ شاندار کام کر رہا ہے۔ لیکن میرے جیسے لوگ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری گواہی سے یسوع کے پاس آتے ہیں۔ ہماری منسٹری کے ذریعے بہت سے لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ مجھے کھڑے ہو کر گواہی دینے دیں۔ ہم دھوکے اور جھوٹوں کی قدرت کو شکست دے دیتے ہیں۔ آج میں اسی لیے یہاں ہوں۔ پھر میں نے مذہبی تعلیم کے لیے جانا شروع کیا، اور پھر اسے ختم کیا۔ پھر ہر کوئی میری تعریف کرتا تھا۔ میری پردادی نے کہا، یہ جانشین ہے۔ میری پردادی جان، آپ کو شرم آنی چاہیے، میرے بچے نہیں چاہتے کہ میں ان کو تعلیم دوں، تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے، اور خاندان میں تم ہی بنیاد پرست بنو گی۔ اور میں ان کی طرف بڑی بڑی آنکھوں اور بڑے خوابوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ خدا کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں غیور تھی۔ دمشق سے قبل مقدس پولوس میں غیرت تھی، اور مقدس پولوس میں دمشق کے بعد بھی غیرت تھی، اور دونوں غیرتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں، کیونکہ ایک غیرت میں یسوع مسیح نہ تھا، اور اس وجہ سے وہ ایک پرتشدد شخص تھا۔ وہ قاتل یا قتل کے حکم دیتا تھا۔ اس کی غیرت دکھی اور تباہ کرتی تھی۔ مذہبی غیرت، شرعی غیرت کہ تم لوگوں کو کاٹ ڈالو، تم لوگوں کو اپنے فیصلوں اور لفظوں سے دکھ دو، تم انہیں قتل کرو۔ لیکن دمشق کے بعد مقدس پولوس کی غیرت بالکل مختلف تھی۔ اس کی غیرت بالکل مختلف تھی۔ وہ یشوع ہمیشہ کے لیے غیرت مند تھا۔ وہ محبت کی غیرت رکھتا تھا، حتیٰ کہ وہ یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کی غیرت رکھتا تھا۔ اس میں وہ غیرت کلیسیا اور بھائیوں کے لیے موجود تھی۔ وہ فریسیوں کا فریسی تھا۔ وہ شریعت کو جانتا تھا، وہ منادی کرنا جانتا تھا، وہ بات کرنا جانتا تھا، لیکن ہر چیز تیاگ دی، اور اس نے فرمایا کہ ہر چیز جو میرے پاس ہے، ہر لقب، ہر علم، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میں اسے یسوع کی پہچان کے علم کے مقابلہ میں کوڑا اور جھڑن سمجھتا ہوں۔ یہ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے علم کو تیاگ دیا۔
اور پھر اس نے گلتیوں 2:25 میں فرمایا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت ہی اب آپ کی دعا بن جائے کہ میں ہمشیہ کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، میں نے ختم کر لیا، میں مر چکا ہوں۔ مجھ میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ مسیح ہے۔ خدا آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ مذہبی زندگی گزاریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ رسمی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ محض چرچ جائیں یا عبادت گاہ یا ہیکل میں جانے والے ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں صرف وہی ہو، پس وہ کسی مجھ جیسی یا آپ جیسے کو لے گا اور ایک نئی چیز بنا ڈالے گا۔ یسوع نے پانی کو میں بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج دعا کرنے کی ضرورت ہو کہ اگر پانی کو میں بنایا تھا تو مجھے بھی اپنی مرضی کی چیز بنا لے، مجھے ایسا بنا دے جو تجھے شادمان کر سکے، مجھے کچھ ایسا بنا دے جو میری آسمانی کتاب میں لکھا ہے۔ جو بھی تیرا منصوبہ ہے، آسمانی لائے عمل ہے، مجھے اپنی زندگی میں چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں درکار ہے۔ مجھے کچھ ایسا بنا دے، میں یسوع کے لیے مصلوب ہونا چاہتی ہوں۔ اب میں زندہ نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔